کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو داغدار بنا رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہے ہیں، شب و روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صد افسوس ہے، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ اگر آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ معزز سامعین کرام اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، کہیں عثمان غنی کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے۔ وہ عثمان غنی جو صحابہ رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان غنی کہ بیت رضوان میں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں حضرت علی اور معاویہ کی شان پر گستاخ کے پر شان پر دھبا لگایا جاتا ہے۔ وہ علی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جو رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کے بارے میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے ہزار درجے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے گھروں جائیں، جمعہ یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنے بچوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو گھول کھول کر پلائیں، ان کو سکھائیں کہ صحابہ کرام کون ہیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین آسانی کے ساتھ پہنچا ہے۔ ان کے شان میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی کو گالی دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی صریح طور پر مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کے ہاتھ شل ہو جاتے، کاش ان کی زبان معوف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ظلم ستم کس نے برداشت کی ہے؟ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی ہے؟ گردنیں کس نے کٹائی ہیں؟ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے کیا ہے؟ راہ خدا میں مال و دولت کس نے لٹائی ہے؟ جاروں کا نذرانہ کس نے پیش کیا ہے؟ اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا ہے؟ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ کفر شرک کا گلا کس نے گھونٹا ہے؟ پیٹ پر پتھر کس نے باندھا ہے؟ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا ہے؟ یہ وہی صحابہ ہے جنہوں نے ان تمام مصیبتوں کو جھیلا ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین کرام، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے محبت کو پیغام کو عام کرے۔ صحابہ سے محبت گویا نبی سے محبت، نبی سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کبھی بھی صحابہ کرام کے بارے میں اف تک نہ کہو۔ صحابہ کرام کو برائی سے یاد کرنا ناجائز اور باطل عمل ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا رسول کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، ذہن نشی کر لے کہ تاجدار مدینہ، آمنہ کا دلارا، آمنہ کا پیارا، آمنہ کا لخت جگر، آمنہ کا نور نظر، دائی حلیمہ کا کھلونا، نیز سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد اللہ ومن عز اللہ فیوشک ان یاخذہ۔
کہ اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کا اعتراضات کا نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی کرے گا، اور جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ کو دکھ دیا بس اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا ان قریب اللہ پاک اس کو عذاب میں گرفتار کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، کہہ کر کے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہے ہیں۔ خیر امت اخرجت للناس کی سرٹیفکیٹ ان کو مل رہی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کے کہہ کر ان کو منتخب اور چنندہ بندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر ان کے جہنم سے دور ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، مگر ہم ان کے پیروں کے دھول بھی نہیں صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی برائی بیان کرتے ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، کسی نے کیا ہی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھوں کا غافل ذرا شہتیر بھی۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔